بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 351 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، للرجال، مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک الوالدان چھوڑ جائیں ماں باپ، والاقربون اور قرابت دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک چھوڑ جائیں الوالدان ماں باپ، والاقربون اور قرابت دار، مما اس متروکے سے کہ اللہ تھوڑا ہو، منہ اس میں سے، او کثر یا زیادہ، نصیبا مفروضا اس حال میں کہ وہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ ترجمہ یوں ہے، جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ان کے ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا۔ دوسری بات، عورتوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا۔ تیسری بات، وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ بزرگان محترم، زمانے جاہلیت میں عورتوں کے کچھ حقوق ہی نہیں تھے، بلکہ عرب کے جاہل صنف نازک عورت کو انسان تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اسلام آیا، رحمت اور انصاف کا پیغام لے کر آیا۔ اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق بتلائے۔ اہل عرب یہ کہتے تھے کہ وراثت کا مستحق صرف وہ ہے جو گھوڑے پر سوار اور دشمنوں کا مقابلہ کر کے ان کا مال غنیمت جمع کرے۔ اس طرح بچوں اور عورتوں کو وراثت کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کی 2 لڑکیاں، ایک نابالغ لڑکا اور ایک بیوی وارث چھوڑے۔ عرب کے پرانے دستور کے مطابق ان کے 2 چچازاد بھائیوں نے آ کر اوس بن ثابت کے سارے مال پر قبضہ کر لیا، اور نہ ان کی بیوی کو کچھ دیا اور نہ ہی ان کے بیٹوں کو کچھ دیا، اور نہ ہی بیٹے کو کچھ دیا، نہ بیٹیوں کو دیا، نہ بیٹے کو دیا۔ اس طرح پورے مال کے وارث 2 چچازاد بھائی ہو گئے۔ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی اور اپنے بچوں کی بے کسی اور محرومی کی تفصیلات بتلائیں۔ چونکہ اس وقت تک وراثت سے متعلق احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں رہے۔ اسی وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور پرانے زمانے کے ظالمانہ رواج کا خاتمہ کیا گیا اور انصاف و رحمت والا وراثت کا یہ قانون نافذ کیا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت سے متعلق متعدد احکامات کی تفصیلات بتلائی گئی۔ اس آیت میں جو باتیں بتلائی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کا بھی اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مالوں میں حصہ مقرر ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اپنے ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مالوں میں حصہ مقرر ہے۔ آج بھی بہت سی قوموں میں یہ ظالمانہ رواج ہے کہ پہلے تو لوگ وراثت تقسیم ہی نہیں کرتے، جس کے قبضے میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر وہی قبضہ جمائے بیٹھ جاتا ہے، اور اگر حصہ دیا بھی جاتا ہے تو مردوں کو تو دیا جاتا ہے مگر عورتوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کو محروم کر دیا جاتا ہے، باپ مرتا ہے تو بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور جس کی 2 بیویاں ہوتی ہیں
تو وہ بیوی محروم ہو جاتی ہے جس سے اولاد نہیں بھی، مرحوم کی اس بیوی کی اولاد ہی قابض ہو جاتی ہے جس کی اولاد بھی۔ اس لیے اس آیت کے دوسرے جزئیے میں وضاحت کے ساتھ یہ جامع اصول بتلا دیا گیا کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی حصہ مقرر ہے اس میں سے جس کو عورتوں کے ماں باپ یا دوسرے بہت نزدیک کے رشتے دار اپنے مرنے کے وقت میں چھوڑ جائیں۔ یہاں یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ چھوڑی ہوئی چیز اگر زیادہ ہے جبھی وراثت میں تقسیم ہوگی، ورنہ نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے مما قل منہ او کثر، خواہ وہ چھوڑی ہوئی چیز تھوڑی ہو یا زیادہ، بہر صورت وہ چیز وراثت میں تقسیم کی جائے گی۔ میت کی ملکیت میں جو چیز بھی تھی، خواہ بڑی ہو یا چھوٹی، ہر چیز میں ہر وارث کا حق ہے۔ کسی بھی وارث کو کوئی چیز بغیر تقسیم کے خود رکھے نہ درست نہیں ہے، یہ ظالمانہ عمل ہے۔ آخر میں نصیب مفروضہ کے ان دو الفاظ کے ذریعے یہ بھی بتلا دیا گیا کہ مختلف وارثوں کے جو مختلف حصے قرآن مجید نے مقرر کیے ہیں، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ رب ذوالجلال کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں یہ۔ ان حصوں کے بارے میں کسی کو اپنی رائے دینا یا اس سلسلے میں قیاس کرنا یا اس میں کمی بیشی کرنا یا اس میں تبدیلی کرنا کوئی حق نہیں ہے کسی کو بھی۔ اسی سورت کی آیت نمبر 11 اور 12 میں حصوں کی تقسیم کی تفصیلات موجود ہیں۔ نیز یہ بات ذہن میں رہے کہ وراثت کے سلسلے میں مقامی مفتیان کرام سے مسائل دریافت کریں۔ وراثت کی تقسیم یوں ہی نہ کر دیں، علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، اور نزاع ہو جائے تو قاضی موجود ہیں، فیصلے کریں گے، ان کے فیصلے کے مطابق شریعت کی روشنی میں وراثت کی تقسیم کر لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔